بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ طبقات ابن سعد اور اسد الخابہ کی روایت ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سے بیشتر خاص بیت اللہ شریف کی چار دیواری کے اندر کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ جب شکم مادر میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ عجیب و غریب خواب دیکھتی رہی۔ کبھی وہ دیکھتی تھی کہ نورانی شکل کے کچھ بزرگ آئے ہیں اور ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں۔ والدہ محترمہ جناب فاطمہ کا خود بیان ہے کہ جب علی میرے شکم میں تھے تو میں عجیب و فرحت مسرت محسوس کرتی تھی، اور جب کبھی کسی بت کو سجدہ کرنے کا قصد کرتی تو میرے شکم میں اس زور کا درد شروع ہو جاتا تھا کہ میں سخت تکلیف محسوس کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ میں سجدہ کرنے کا قصد ہی ترک کر دیتی تھی۔ پھر جب علی نے دنیا میں تشریف لا کر 3 دن تک دودھ نہیں پیا، جس کی وجہ سے گھر کے اندر مایوسی چھا گئی، تو اس کی اطلاع حضور تک پہنچی۔ آپ تشریف لائے اور علی کو اپنی اخوش رحمت میں اٹھا کر پیار کیا اور ساتھ ہی اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈالی۔ علی زبان چوسنے لگے اور اس کے بعد دودھ بھی پینے لگے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو صرف 5 سال اپنے والدین کے زیر سایہ پرورش پانے کے بعد حضور نے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے دی اور اپنے ساتھ رکھ کر خود تربیت فرمانے لگے، یہاں تک کہ ان کی عمر 10 سال کی ہو گئی۔ ادھر اعلان نبوت کا وقت آ گیا، حضور پر وحی الہی کا نزول شروع ہوا۔ احکم الحاکمین نے حکم دیا، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں پر سلام کی دعوت پیش کیجیے اور ان کے افعال و اخلاق کی اصلاح کیجیے۔ مشیت ربانی کے مطابق حضور انور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اپنے جاننثار ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق اپنے برادر عزیز سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے اسلام پیش کیا۔ کیا تو تینوں خوش نصیب اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، چھوٹی عمر والوں میں سیدنا علی مرتضیٰ اور عورتوں میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اول اسلام قبول کرنے والوں میں تھی، اور قبول اسلام کے ساتھ ساتھ حضور کی خدمت و حفاظت اور فرما برداری جاننثار کا حق ادا کر دیا، اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی فراغ دلی کے ساتھ اپنی اپنی جان مالی خدمات پیش کی۔ خدا کی رحمت نازل ہوں اور ان اولین سابقین کی مقدس روحوں پر۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی مقدس زندگی اخلاقیات کا حسین مرکہ ہے۔ قدرت نے آپ کو اخلاق حسن کا پیکر بنایا تھا۔ اسد الخابہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک امتیازی حیثیت کے مالک ہونے کے باوجود کبھی دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز تصور نہیں کیا، ہمیشہ خندہ پیشانی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ عام لوگوں کی طرح گھر کے کام بھی کر لیا کرتے تھے، اپنے دستے مبارک سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں پیوند بھی لگا دیتے تھے، جوتیوں کی مرمت بھی کر لیتے تھے۔ سرکار دو عالم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو سیدنا علی مرتضیٰ نے ایک معمولی مزدور کی طرح کام کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جس وقت حضور انور نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو سیدنا علی مرتضیٰ نے سب سے پہلے کھودنا شروع کیا۔ خود کھودتے تھے اور خود ہی مٹی اٹھا کر پھینکتے تھے، اور اگر کوئی بڑا پتھر سامنے آ جاتا تو اپنی خداداد قوت کے ذریعے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ کھانے میں اس قدر سادگی تھی کہ اکثر جو کی روٹی ہوا کرتی تھی، وہ کبھی کسی سالن کے ساتھ اور کبھی روکھی ہی کھا لیا کرتے تھے۔ بستر بھی آپ کا بہت معمولی ہوتا تھا، یعنی ایک دوہرا کمبل جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ راستے بازی، تقوی، پرہیزگاری، رحمدلی اور حق پرستی توکل میں
اونچے درجے کے انسان تھے۔ آپ کی زبان پر کبھی کوئی بات یا کلمہ بدنما نہیں جاری ہوتا تھا۔ آپ نہایت سلمل طبع اور پاکیزہ تھے۔ طبیعت میں کسی قسم کی بہودی اور لغویت نہیں تھی۔ آپ بڑے رحیم و کریم اور حلیم تھے۔ آپ کبھی کسی کے اوپر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو رحم دلی سے درگزر فرما دیتے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ حضرت علی بڑے اولو عزم، بلند ہمت اور صادقین بیان، نرم طبیعت اور خوش طبع تھے۔ غربا نوازی کا جذبہ آپ کے دل میں سمندر کی طرح لہریں لیا کرتا تھا۔ آپ اپنے گھر سے دور دور جا کر غریبوں، مسکینوں، اپاہجوں کی خدمت امانت فرمایا کرتے تھے۔ مریضوں کی عیادت بھی معمولیات زندگی میں شامل تھی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اس وجہ سے لوگ آپ کو بہادر کہا کرتے تھے۔ آپ کی حیرت انگیز اور شجاعت مند کارناموں کو اگر جمع کیا جائے تو ایک مخزون کتاب ہو جائے، اس لیے اس جگہ کو واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے روایت کی ہے کہ ہجرت سے بیشتر جب قریش مکہ نے معاذ اللہ حضور انور کو قتل کرنے کی اسکیم بنائی تو پروردگار عالم نے حضور کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرما جائیں۔ چنانچہ حضور اکرم نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اور حضور نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں۔ اہل مکہ میری جان کے در پہ ہیں، تو کیا تم اسے قبول کرو گے کہ آج شب تم میرے بستر پر سو رہو؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے بصد ادب عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، میں خوشی سے خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اگر قریش مجھ کو قتل بھی کر ڈالے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس جواب سے حضور بہت خوش ہوئے اور مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور حضرت علی مرتضیٰ اس خطرناک ماحول میں اپنے آقا کے بستر پر سو رہے۔ اسی ایک واقعہ سے سیدنا علی مرتضیٰ کی عظیم ترین وفاداری جانصاری کا ثبوت مل جاتا ہے۔ غزوہ بدر اور احد میں سیدنا علی مرتضیٰ نے بے مثال سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں لشکر کفار میں سے 60 قتل کیے گئے تھے، جن میں سے 21 کو حضرت علی مرتضیٰ نے جہنم رسید کر دیا تھا۔ عمر شریف اس وقت حضرت عمر کی کل تعداد 62 تھی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اس وقت بھی حضرت علی مرتضیٰ نے ہمت نہیں ہاری اور عزم و استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے اور برابر تلوار چلاتے رہے۔ حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں میرے جسم کے اوپر 30 زخم آئے تھے، لیکن میرے عزم ارادے میں کوئی معمولی سی کمزوری نہیں پیدا ہوئی۔ غزوہ خندق میں جب معرکہ جنگ کا آغاز ہوا تو لشکر کفار میں سے بدنامی ایک بہادر پہلوان نے چیلنج کیا کہ کوئی مسلمانوں میں جو میرا مقابلہ کر لے۔ اس چیلنج کو سنتے ہی حضرت علی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، سرکار، میرا دل چاہتا ہے کہ اس بدترین دشمن کا میں مقابلہ کروں۔ رحمت عالم نے خوش ہو کر اپنا امامہ مبارک اتار کر سیدنا علی مرتضیٰ خدا کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا، جاؤ خدائے قدیر کے بھروسے پر اس کا مقابلہ کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ چند لمحوں میں اس پر غالب آ گئے اور اس دشمن دین کو قتل کر کے واصل جہنم فرما دیا۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو قریظہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر ایک بیک غافل مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی، لیکن خدا کے شیر علی مرتضیٰ بالکل مطمئن رہے اور اس آن تلوار نکال کر میدان میں ڈٹ گئے اور سینکڑوں مفسدین کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مفسدین اصلاح چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سیدنا علی مرتضیٰ صاحب ایثار اور بڑے فیاض تھے۔
مساکین اور محتاج کی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو دوسروں سے قرض لے کر ان کی ضروریات رفع کر دیتے تھے۔ اکثر آپ کے ذمے اسی طرح کے قرضے ہوا کرتے تھے، ورنہ اپنی ضروریات کو قرض لے کر پورے کرنے کے آپ عادی نہ تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کے پاس 4 درہم تھے اور چند اہم ضروریات بھی آپ کے سامنے تھیں۔ نگاہ ایک یمنی نے آ کر حضرت علی کے سامنے اپنی ضروریات پیش کر دی۔ خدا کے شیر نے بتلایا، شیر وہ چاروں درہم اس ضرورت مند کو عنایت فرما دی اور اپنی ضروریات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مالک بے نیاز کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی اور فوراً ان کی تعریف میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو کہ خدا کی راہ میں اپنا مال رات میں اور دن میں چھپا کر اور دکھا کر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے اور ان کے لیے نہ خوف دہشت اور نہ حزن ملال ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد حضور نے جب انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کرایا اور تو ہر ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، حتیٰ کہ تمام انصار و مہاجرین کے عہد مکمل ہو گئے۔ تکمیل معاہدہ کے بعد حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تمام مہاجرین کے بھائی منتخب فرما دیے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کسی کو میرا رفیق نہیں مطمئن فرمایا۔ سرکار دو عالم نے محبت سے حضرت علی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر ارشاد فرمایا، علی تو دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو اور اللہ کا رسول تمہارا رفیق ہے۔ سیدنا سعد ابن وقاص نے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول نے حضرت علی کو مخاطب کر کے اظہار لطف و کرم اور نہایت انس و محبت سے ارشاد فرمایا، علی تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون کا رتبہ حضرت موسیٰ کے نزدیک تھا، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، میں نبی آخری ہوں اور تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ یوں چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن فی الحقیقت آپ سے بیشتر تمام خلفاء کے عہد میں آپ با اثر اور باقدر تھے۔ سرکار دو عالم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حضور نے کے رفیق خصوصی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت علی برابر آپ کو تقویت پہنچاتے رہے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو ان کے بھی سب سے زیادہ معاون و مددگار ہے۔ حضرت عثمان غنی جب خلافت پر فائز ہوئے تو سیدنا علی مرتضیٰ ان کو بھی نیک مشورے اور امداد پہنچاتے رہے اور بڑا ساتھ دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی متفقہ طور پر خلیفہ چنے گئے۔ آپ خلافت کے تقاضوں اور ذمہ داریوں کو بڑے خلوص و سعادت کے ساتھ پورے کرتے رہے۔ آپ کے دوران خلافت میں بہت سی بغاوتیں اٹھیں، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے۔ آپ نے مصلحت وقت کے پیش نظر ایران کی سرحدی چھاؤنی کو کوفہ میں طلب کر کے اس کو اپنا مرکز بنا لیا تھا، لیکن باغیوں اور مفسدون نے یہاں رہ کر بھی آپ کو چین و سکون سے کام نہ کرنے دیا، حتیٰ کہ آپ کی عمر شریفہ 23 سال اور خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ پورے ہونے کے بعد 21 رمضان کو ایک خارجی کے ہاتھوں شہادت پائی۔